اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ دنیا میں ایک مسافر کی طرح سادہ زندگی بسر کرو۔ حسن سلوک ہی حسن اخلاق کا نام ہے۔ بے شک مومن اپنے حسن اخلاق کی بدولت روزہ دار اور شب زندہ دار رات کو تہجد پڑھنے والا کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو بہترین اخلاق رکھتے ہیں۔ جس سے مشورہ طلب کیا جائے انہیں امانت دار قرار دیا گیا ہے۔ جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ ساری بلائی سے محروم رہا۔ ہر دین والوں میں ایک خصلت ہوتی ہے، ایمان کی خصلت حیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو ہمیشگی سے کیے جائیں اگرچہ کم ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں۔ جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جو شخص دین الہی کی سربلندی کے لیے لڑے وہی مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ تمام لوگوں سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء علیہ السلام کی پھر صالحین کی ہوتی ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، بے شک جہاد فی سبیل اللہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ غم سے نجات دلاتا ہے۔ دو کلمات ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ترازو میں بہت بھاری ہیں، وہ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ کمزور لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دیتا ہے اور تمہاری مدد کرتا ہے۔ چھوٹا بڑے کو، پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کہے۔ جو کسی تنگ دست کو مہلت دے یا قرض معاف کر دے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ مبارک میں جگہ دے گا۔ جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے۔ جسے لا الہ الا اللہ پر موت آئی وہ جنت میں جائے گا۔ بندے اور کفر کے درمیان حد فاصل ترک نماز ہے۔ جس نے عشاء اور فجر کی نماز پڑھی وہ جنت میں جائے گا۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ہر بھلائی صدقہ ہے۔ اے عورتوں تمہارا جہاد حج ہے۔ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ مومن کو گالی دینا گناہ اور قتل کرنا کفر ہے۔ چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔ اچھی بات صدقہ ہے۔ دنیا مومن کی جیل اور کفر کی جنت ہے۔ اچھا گمان بھی بہترین عبادت ہے۔ ماں باپ تیری جنت بھی ہیں اور جہنم بھی۔ صبح صادق سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنی بھائی کی مدد میں رہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔
کوئی ہمسایہ اپنے پڑوسی کے لیے کسی چیز کو حقیر نہ جانے، خواہ وہ بکری کی کھڑی ہی کیوں نہ ہو۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے اس کے لیے 700 گنا اجر لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی وہ باتیں معاف کر دی ہیں جو وہ اپنے دل میں لائیں جب تک اس پر عمل نہ کریں یا زبان پر نہ لائیں۔ سیدنا جابر بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں قتل ہو جانے والے کے 7 قسم کی شہید ہیں۔ جو وبا میں مرے شہید ہے، جو ڈوب کر مرے شہید ہے، ذات الجنت نمونیا والا شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری سے مرے شہید ہے، جو جل کر مرے شہید ہے، جو دب کر مرے شہید ہے، وہ عورت جو زچگی میں مرے شہید ہے۔